चांदनी बेगम, मुसन्निफ़ा कुर्रतुल-ऐन हैदर। तीसरे रोज़ इनकी मेज़बान एक बूढ़ी साबिक रानी साहिबा सियाह बुर्का ओढ़े खरामा खरामा उनके साथ चल रही थीं। आम के दरख्तों के नीचे बैठे बाराती हंसी मजाक में मशगूल थे। कुछ कुएं पर नहा रहे थे। जामन के साए में कव्वाली जारी थी। विक्की मियाँ के लड़के टोनी, बनी और जिम्मी तस्वीरें खींचते खींचते उकता गए। भीड़ में से निकलते विक्की मियाँ, डिंकी और पिंकी आगे आगे जा रहे थे। डिंकी भी फ़ौरन अलग से पहचान लिए जाते हैं। माशाल्लाह, ऊंचे, पूरे खाए पिए। परवीन ने अपनी बेटी से कहा। अम्मी, फ़िरोज़ा ने खिफ़्फ़त के साथ आहिस्ता से जवाब दिया, आप ये बात यहाँ कई बार दोहरा चुकी हैं। खाए पिए, बार बार इस तरह ना कहें। पिंकी भी फाका ज़दा नहीं हैं और डिंकी कौमी लिबास में मुख्तलिफ ना मालूम होंगे। ज़रा इस गौल को देखो, काले काले, छोटे छोटे, टेढ़े टेढ़े। अम्मी, पूरब के लोग आम तौर पर सांवले और पस्ता कद होते हैं। ऐसे ना कहें प्लीज़। आप बंगालियों का भी इसी तरह मजाक उड़ाती थीं। क्या आप मास्टर रेस हैं? वो झुंझुलाकर आगे बढ़ गई और एक चबूतरे के किनारे जा बैठी। बिल्कुल खामखा, ये लोग अम्मी का क्या बिगाड़ रहे हैं। विक्की मियाँ नज़दीक आए। तुम यहाँ बैठी हो? मास्टर रेस मेरे कान में पड़ा। अगर मैं अम्मी को बता दूं कि वो नस्ल परस्त हैं तो वो हरगिज़ यकीन ना करें। वो भी किनारे पर बैठ गए। चेहरे से पसीना खुश्क किया। यहाँ क्या है? मास्टर कास्ट? फ़िरोज़ा ने पूछा। वो मुस्कुराए। तुम बहुत आकिल व दाना होती जा रही हो। पिंकी तो मुझे गबी समझते हैं। एक तरफ ब्रायन, एक तरफ पिंकी। ये बच्ची बड़ी उलझन में पड़ गई। मिसेस ढोंडी अटैची केस संभाले हड़बड़ाती हुई सामने से गुजरी। वो देखो, बानोए अजम चली जाती हैं। यूनान तक की मास्टर रेस थे। तफोबर भी तो जी, और बाले मियाँ के मामू तो वो हैं जिन्होंने फिरदौसी को कमीशन किया था। जी, तुम्हें हमारी आतो याद हैं? इलायची खानम लोधियों में से थीं और वो खाने जहाँ थे। चंद बाराती गाते बजाते उधर से निकले। लेकिन देखो, वलीउल्लाह किस मास्टर रेस से ताल्लुक़ नहीं रखते। जी, हम थोड़ी सी ज़िंदगी में एक दूसरे को आजिज़ कर देते हैं। बस चलता है तो फना कर डालते हैं। ये कैसे लोग हैं? सदियां गुजर गईं। जितना जनता को मुसर्रत के मौके फ़राहम कर रहे हैं, क्योंकि जनता की ज़िंदगियों में खुशियां बहुत कम हैं। अम्मी कह रही थी ये बाले मियाँ की ज़हरा बीबी से शादी बहुत ही बड़ी बिद्दत है। बिद्दत? कितनी तो इन गरीबों ने इस मेले में तिजारत ही कर ली होगी। ये एक ज़रई मेला है। जेठ में फसल कट चुकी है। किसान के पास ख़रीदारी के लिए पैसा होता है। बड़े मामू, ये मुन्नी मुन्नी दुकानें सजाए लोग इतने क्यूट लगे। हिंदू देहाती पेट के बल चलते आ रहे थे। नेज़े और झंडे उठाए अवामुन्नास हर सिमत से चले आ रहे थे। उनके परचमों पर हाथी घोड़े बने थे और नेज़ों पर चमर लहराते थे। बोलो बाले रहीमहुल्लाह, बादशाह की मदद। वो नाराज़न थे और नाचते और ढोलक बजाते थे। ये बाहर तक के गांवों से पैदल आ रहे हैं, विक्की ने कहा। यूपी के 32 अजला में यही मेले लगते हैं। गाजी मियाँ के मज़ार और चिल्ले इतनी कसरत से हर जगह कैसे? एक दरवेश नुमा कैरेक्टर नमूदार हुए। रंग बरंगी तस्बीहें, जुल्फ़ें, दाढ़ी, और वो भी फ़िरोज़ा को एक और उजूबा मालूम हुए, क्योंकि वो सफ़िया से ऑक्सफोर्ड के लहजे में अंग्रेज़ी बोलते हुए करीब पहुँचे थे। बात दरअसल यूँ थी, उन्होंने तंबाकू फूंका। भाई साहब के बिद्दत मिटाने के लिए औरंगज़ेब ने भेजी फ़ौज। उसने किया महासरा। अवाम इस तहसील के बाहर पड़ी ईंटें उठाकर वापस गए और जगह जगह चिल्ले बनाकर यही मेले वहाँ लगा लिए। सिकंदर लोधी ने भी ये मेले बंद करवाने की कोशिश की थी। इतनी शदीद अक़ीदत
اور زیادہ تر ہندو غازی میاں تو ہولی وار۔ بی بی یہ معاملات آپ کے لیے قابل فہم نہیں۔ وہ مسکرائے۔ یہ اچھی مصیبت ہے۔ کسی سوال کا معقول جواب دینے کے بجائے آپ لوگ یہ خواہ مخواہ اسراریت بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ فیروزہ نے تندی سے کہا۔ وکی نے ابرو کے اشارے سے منع کیا۔ بات یوں تھی، وہ بزرگ اطمینان سے بولے، نوجوان سید رحمہ اللہ کی کرامات سے فیضیاب اور مقامی حاکموں سے نالاں، غالباً مقامی باشندے جھنڈے اور ہتھیار لے کر کمک کے لیے پہنچے مگر دیر سے۔ گنج شہیداں پر جھنڈے رکھ کر واپس گئے۔ تب سے یہ پرچم اور نیزے علاوہ ازیں سرکار رحمہ اللہ علوی سید تھے، محمد بن حنیفہ کی نسل سے۔ نظمیہ روایت سے ان کا رشتہ مضبوط تھا۔ رائٹ، آئی انڈرسٹینڈ سر۔ ظلم کے خلاف لڑتا مقدس سورما، سینٹ جارج دی ڈریگن کلر، انگلستان کا قومی سمبل۔ مگر یہ کہ معلوم ہوا مارگریٹ تھیچر پھول بتاشے لیے چلی جا رہی ہیں۔ تمہارے سارے رویے یورو سینٹرک ہو چکے ہیں۔ وکی بہت محظوظ ہوئے۔ آئیے ادھر املی کی ٹھنڈی چھاؤں میں چل کر بیٹھیں۔ نووارد ان تینوں کو ایک طرف لے گئے۔ ان کے ساتھ حجت مت کرنا، وکی نے آہستہ سے کہا، یہ پڑھے جن ہیں۔ انہوں نے سن لیا۔ چبوترے پر اکڑوں بیٹھے، مٹھی بنا کر سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے فرمایا، بچہ ہیں، کرنے دیجئے بحث۔ جی تو دیکھیے وہ سنگی حلقہ جو رکھا ہے، وہ سرکار رحمہ اللہ کے حلقہ بگوش مکنا دیو کے کان کا سنگی بالا۔ فیروزہ بھونچی رہ گئیں۔ آپ سنجیدہ نہیں ہیں۔ انہوں نے چھوکری کو نظر انداز کیا اور ماموں سے مخاطب رہے، اور بھائی صاحب، قبلہ غلام کی بات تو یوں ہے کہ ایک بار ہم انگلینڈ سے لوٹتے ہوئے یوگوسلاویہ وغیرہ کا چکر لگاتے کووینا جا پہنچے، بالکل بطور ٹورسٹ۔ اس وقت 2 انگلش کلاس فیلو ہمراہ تھے۔ وہاں ہمیں ایک باقی ماندہ بوڑھا درویش ملا۔ اس نے ہمیں اس پتھر کے متعلق جو ان کی رسوم میں کام آتا تھا ایک دلسوز دعا سنائی۔ اس پتھر کو اپنے کان میں لٹکائے رہو اور علی علیہ السلام کے سائس، کمبر کے سائس بنو۔ سبحان اللہ! وکی میاں کو وجد سا آیا۔ فیروزہ نے گھبرا کر صفیہ کو دیکھا۔ وہ بے تعلق بیٹھی رہیں۔ مزید سماعت فرمائیے۔ ارشاد، میں تیرے گھوڑے کے ہمراہ رہنے سے کمبر بن گیا ہوں۔ واہ! علی علیہ السلام امام منستو من، غلام علی علیہ السلام، وکی میاں نے جواب دیا۔ ایک طرف کو دوڑ گئے، پھر واپس آئے۔ کڑکا سناتا ہوں جو التمش کے زمانے سے پڑھا جا رہا ہے۔ رجس، التمش، فیروز شاہ، شجاع الدولہ، وہ سب ان لوگوں کے بالکل نزدیک موجود ہیں۔ فیروزہ کا انجانا سا ڈر اور استعجاب بڑھتا گیا۔ دایاں ہاتھ بلند کر کے کڑکے، کھڑگ سڑگ ہے نرنکار، اننت شائے مرداں کے بنس۔ سنیے گا بھائی صاحب ایک اور قدیم نوحہ جو اب تک پڑھا جاتا ہے۔ ارشاد، ارشاد! جب جوجھن کو دیو قاسم دل مار کے سگڑو بھگائے دیو، پگ پاچھے دھرونا جھراہٹ کے، تلوارن سے تن چور بھیو اور پاگ کے پیچھ گرے کٹ کے۔ گورے مکھ پہ لہراوت ہیں سب لوگ کہیں سہرا لٹکے، جیون ساون میں جھڑ لاگے تیرن کی بوچھاڑ، بجھا بلی چھن چھن گریں مہا بلی کے پار۔ چکر سا کاٹ کر وہ پھر ایک طرف کو چل دیے۔ ماموں جان، یہاں ہر جگہ بڑی ہی عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ عجیب؟ قطعی نہیں۔ رانا صاحب سن 52 سے قبل ایک بڑے راجا تھے، آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ، اب اخوان طریقت میں شامل سے ہو گئے ہیں۔ کیا ان کے پاس فاضل وقت بہت ہے؟ ہاں، میری طرح۔ بانجی نادم ہوئی۔
رفاعی سلسلے کے غوغائی فقیروں کا ایک گروہ صحن میں سے نکل آیا۔ یہ لوگ بداؤں، حسین ٹیکری، مدھیہ پردیش اور پیوریا مہاراشٹر کے رفاعی طریقوں سے آئے تھے اور مولا علی کے نعرے لگا رہے تھے۔ رانا صاحب دوبارہ نمودار ہوئے۔ یہ رفاعی درویش ترکی اور توران میں مفقود ہو چکے یہاں موجود، کیونکہ وہاں انقلاب کب کا آ چکا اور یہاں نہ آیا، نہ آنے کی امید ہے۔ فیروزہ نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ لوگ اولیاء کی خفیہ پولیس ہیں، رانا صاحب نے جواب دیا۔ صاحب مزار صابر ہوتے ہیں، مگر گستاخ بے ادب لوگوں کو یہ قلندر پٹخنی دی دیتے ہیں۔ فیروزہ نے اپنے ماموں سے التجا کی۔ اب چلیں؟ وہ بہت برافروختہ معلوم ہو رہی تھی۔ دراصل اس بچی کو بے وقوف پروین کی نسل پرستی نے بے حد مضطرب کر دیا ہے۔ غالباً یکبارگی اس کو یہ احساس ہوا ہے کہ نسل پرستی کے مختلف رنگ ہیں۔ اگر اس کو مورلینڈ اولاد نے اپنی ایشیائی ورثے کو حقیر جانا، اور یہ روایات بھی تو اس کے ورثے میں شامل ہیں۔ پچھم جیٹھ کے میلے سے کتنی نوری سال کی دوری پر واقع ہے۔ ایک ایک ستارے کی روشنی لاکھوں نوری برسوں میں زمین تک پہنچتی ہے۔ گزشتہ ادوار کی روشنی اور تاریکیاں دونوں یہاں ایک ساتھ پہنچ رہی ہیں۔ رانا صاحب دفعتاً باقاعدہ گانے لگے۔ نیر پیون حیت گئے سندھو کے کنارے، سندھو بیچ بست گراہ، چرن دھتر پچھارے، ہے گوندن راکھو شرن۔ تکا رام، وکی نے دریافت کیا۔ سنست رائے داس، راکھو شرن اب تو جیون ہارے، 16ویں صدی۔ پانڈریچری میں فقیر نے ڈی کے رائے سے خود سنا۔ آہ، گریٹ سنگر، مسٹک، دلیپ کمار رائے، وکی نے کہا۔ 16ویں صدی میں آپ؟ فیروزہ نے دہرایا۔ سب ممکن ہے۔ یہ دیوانے لوگ ہیں، اکتا کر جمائی لی۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ لوگ تو پانی پینے گئے، مگر مچھ انہی کو کھا گئے۔ افسوس، وکی میاں کی آواز بلند ہوئی۔ پانی پینے گئے تھے؟ کہاں؟ گرمیوں کی بھری دوپہر، تھکان، نیند کا جھونکا۔ دور پہے نے دہرایا۔ کہاں کہاں؟ ٹیڑھی چلائی۔ العطش، فیروزہ نے آنکھیں ملیں۔ آپ مراٹھی سے انداز میں گاتے ہیں، وکی نے اظہار خیال کیا۔ فقیر پرنسپل رتن جھنکر کا شاگرد تھا۔ پانی پینے گئے تھے، زندگی کے دریا میں قدم رکھا اور مگر مچھ نے پچھاڑا، وکی میاں نے جواب دیا۔ نرالا ڈائیلاگ ہے۔ فیروزہ نے آنکھیں پھاڑ کر غنودگی بھگانے کی کوشش کی۔ کراچی اور لنڈن میں یقین نہ آئے گا کہ محض چند روز قبل میں ایک ایسی انکریڈیبل جگہ پر موجود تھی۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، ایک بیل اٹھایا۔ ارے چھوٹی خالہ، دیکھیے، بالکل کرکٹ کی گیند کے برابر پھل۔ بالے بادشاہ رحمہ اللہ مدد، ایک پہاڑی مینا چلائی۔ اس کا مسکین سا مالک پنجرہ چبوترے پر رکھ کر وضو کے نلکوں کی طرف چلا گیا۔ پنکی اور ڈنکی آن کر ایک نیچی دیوار پر بیٹھ گئے۔ اور تم دونوں لوفر کہاں غائب تھے؟ وکی نے شفقت سے پوچھا۔ نواب مظفر جنگ پر کال کرنے گئے تھے۔ ہیں؟ وہاں اس انتظام میں لگ گئے کہ نواب صاحب اور آئلہ جاہ ایم پی کے ذریعے مسٹر ظفر الاسلام ڈنمارک تک لیں۔ ہیں؟ ہم لوگ پروفیسر عبدالکریم کے ہاں بیٹھے تھے۔ ڈنکی نے پنکی کی بات کی گویا مزید تشریح کی۔ ہیں؟ پروفیسر عبدالکریم بازیگر، ورلڈ فیمس میجیشین آف کمروپ، گولڈ میڈلسٹ، پنکی نے تعارف مکمل کیا۔ موصوف کے ڈیرے پر ایک بنگلہ دیشی ملے، لنگیاں اور رومال بیچ رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر فوراً بیگ سے چند تصاویر نکالیں۔ مرشد آباد اور کمپنی اسکول۔ ایک تصویر بہت ہی نادر تھی، نواب مظفر جنگ مع سرائیلی جاہ ایم پی کی مہر۔ کہنے لگے مع اہل و عیال یورپ کا قصد رکھتے ہیں۔ دو بھائی
اوسلو پہنچ چکے ہیں۔ پہلے برطانیہ گئے، بطور گھس بیٹھے۔ وہاں سے چند پاکستانی گھس پیٹھیوں کے ساتھ گویا ایک وائکنگ ناؤ پر سوار ہو کر ناروے کے ساحل پر جا اترے۔ واہ، میں کل کے خواب کی تعبیر کس سے پوچھوں گا کہ میں نے نوح علیہ السلام کی کشتی پر خود کو دیکھا ہے۔ اب مسٹر ظفر الاسلام اسی طاق میں ہیں، روپے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ 5,000 کی کسر ہے ڈنمارک ورنہ سویڈن۔ وہ ہومنسٹ گورنمنٹ ہے، تعلیم یافتہ آدمی ہیں۔ ہم نے پوچھا کیا آپ بھی وہاں سیاسی پناہ لیں گے؟ کہنے لگے ایسا تو کوئی پرابلم نہیں، یوں تو ہر بنگالی پیدائشی ریولوشنری ہے۔ ہمیں محمد رضا خان مظفر جنگ نائب ناظم بنگال بہادر آسٹریا کی تصویر نے بہت مسحور کیا۔ سفید سنسان مہتابی پر سفید بارہ دری کے سامنے بیٹھے پیچوان نوش کر رہے تھے، بالکل اکیلے۔ پلاسی کے بعد تاریخ کی پنہائیوں میں یکا و تنہا، اندھیری رات، خاموش چبوترا۔ بنگال اس عمیق تاریکی میں ڈوب گیا اور وہ خود اب ایک آوارہ وطن بنگلہ دیشی کے خریطے میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے خریداروں کے منتظر جو جانتے ہی نہیں کہ وہ کون تھے۔ ابن بہادر بالا بالا ہی واپس گئے، ورنہ وہ بمبئی میں یہ ساری تصویریں بکوا دیتے۔ ہم نے ظفر بھائی سے کہا ہے رات کو رانی صاحب کے ہاں آ جائیے، بڑے ماموں پلیز 1-2 ضرور خرید لیجیے گا، وہ بے حد حاجت مند معلوم ہوتے ہیں۔ عشق غمِ نو خریدا، اب ہمیں اور دکھی نہ کرو، ضرور لے لیں گے۔ تم دونوں ہمٹی ڈمٹی کی طرح دیوار پر کیوں چڑھے بیٹھے ہو؟ ادھر آ جاؤ چھاؤں میں۔ رانا صاحب واپس آئے، یہ ہمیں بالے میاں رحمہ اللہ کے متعلق بتلا رہے تھے۔ بڑے ماموں، وکٹورین انگریزوں نے تو غازی میاں رحمہ اللہ کے معرکے ہی کو نیم اسطوری بتلایا ہے۔ رانا صاحب پھر قلندرانہ شان سے اکڑوں بیٹھے، سگریٹ مٹھی میں اٹکایا، تبسم کیا اور بولے، اب میں آپ نوجوانوں کی خاطر جو پورب اور پچھم کے درمیان معلق ہیں، آپ ہی کی ایک جدید اصطلاحات میں بیان کروں۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک گہرا کش لگایا۔ یہ ایک عظیم الشان ڈرامہ ہے۔ سمبلسٹ پلے لوگ گیتوں میں سرکار رحمہ اللہ کی پیدائش پر ان کی والدہ مہمنوں سے جنم پتری بنواتی ہیں۔ غزنوی ماں اور پنڈت کی پوتھی تو بھائی اسپین کا وہ کرسچین سورما جو مسلمانوں سے لڑا، وہ عیسائیوں ہی میں ایل-سیڈ کیوں کہلایا؟ السید۔ عقیدت مند کمک لے کر تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ مسلمان ولی تھے، ورنہ ٹانک بن جاتے۔ ان کی فوق الحیوان گھوڑی کے سوانگ بھرے گئے، بیعہ ہر سال ملتوی کیونکہ پچکا لگ جاتا ہے۔ ہم کتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے کیونکہ حالات موافق نہیں۔ ہم اپنے پلان مستقبل پر چھوڑتے جاتے ہیں جو کبھی نہیں آتا۔ یہ ایک رمزیہ تمثیل ہے جو ہمارے عوام نے 800-900 سال قبل تخلیق کی۔ ایک اور کش۔ بالے میاں رحمہ اللہ ایک کلچرل ہیرو ہیں۔ انہوں نے فیروزہ کو مخاطب کیا۔ ایک زرعی تمدن کے سینٹ بیسنٹ کے میلے میں آم کے تور اور گیہوں کی بالیاں یہاں چڑھائی جاتی ہیں۔ کسان اپنی سالانہ آمدنی کا ایک حصہ گولک میں ڈال جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اورنگزیب ایک ماڈرن ذہن کے آدمی تھے۔ اینٹی مسٹری۔ اب بی بی تم برائن کو اطلاع دو کہ تم نے ایک نارتھ انڈین میلے میں ایک کلچرل ہیروڈ سکور کیا۔ پنکی نے دھیمی آواز میں فیروزہ سے کہا۔ اس نے جھنجھلا کر کرکٹ کی گیند کے برابر بیل دور پھینک دیا۔ بالے بالے، میں نہ چلائی، بادشاہ بادشاہ۔ رانا صاحب نے گویا اس کی ترجمانی کی۔ یہ تم کو بتلانا چاہتی ہے کہ محمد بن تغلق مع ابن بطوطہ شاید اسی جگہ آن کر بیٹھے تھے۔
اس وقت مزار تک پہنچنے کا دروازہ اتنا چھوٹا تھا اور ازدحام اتنا کثیر کہ بادشاہ اور سیاح دونوں اندر ہی نہ جا سکے۔ مدد مدد، مینا نے نعرہ پورا کیا۔ رانا ترجمانی کرنے لگے رہے۔ محمد بن تغلق درگاہ کے لیے زبردست گرانٹ دے گئے، اتنی بڑی کہ اس کی بدولت کئی تعلقے وجود میں آئے۔ مدد معاش کی جاگیریں؟ پنکی نے پوچھا۔ ارے کیا پتہ ہمارے بدحال پرکھے جنہوں نے 3 کٹوری ستو ایک بزرگ کو پلایا تھا، ان کا تعلق بھی کسی آستانے سے رہا ہو۔ طلسماتی زمانے، فیروزہ نے کہا۔ ہاں، طلسماتی رات کو سوئے، للو پنجو صبح اٹھے، منسٹر 7 پشت کے لیے اطمینان، پنکی نے جواب دیا۔ مسز ڈھونڈی، زرینہ، فلی اور مہناز املی کے قریب آئیں۔ ظہوراً بوا نے سر پر ڈلیا اٹھا رکھی تھی۔ غریبی ہٹاؤ، مینا پھر چیخی۔ سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ مسکین آدمی نماز پڑھ کر لوٹا، پنجرہ اٹھا کر گروہ امراء کو معذرت طلب نظروں سے دیکھا۔ یہ اسے کس نے سکھلایا؟ پنکی نے مسکرا کر دریافت کیا۔ سرکار، ہمارا لڑکا یوتھ کانگریس میں شامل ہو گیا ہے۔ وہ سلام کر کے بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ ظہوراً بوا نے ٹوکری بصد تکریم چبوترے پر رکھی۔ فیروزہ سے کہا، غریبی ہٹاؤ، ارے خدائی کارخانے میں کوئی دخل دے سکتا ہے؟ ہمارے 3 عزیزدار مزے سے سعودی چلے گئے۔ ہمارے بیٹے نے کھیتی باڑی، پتوہ کے گہنے گروی رکھ کر ایجنٹ کی پوری رقم بھری۔ وہ لے کر چمپت، آواز بھرا گئی، دوپٹے میں آنسو جذب کیے، سیمنٹ کے گرم فرش پر بیٹھ گئیں۔ ہمارے مقدر میں غریبی ہی لکھی ہے۔ ہاں بوا، حضور نے ایک بار دعا فرمائی کہ اللہ پاک ہمری امت میں کوئی مفلس نہ رہے۔ دعا قبول ہو گئی۔ پھر بٹیا زوروں کا میں برسا، چھتیں پر نالے ٹپکے لاگے، مزدور غائب، مرمت کون کرے؟ سب تو پیسے والے ہو گئے تھے، تو لوگ حضور کے پاس گئے، دعا فرمائیں کہ کچھ لوگ پھر سے غریب ہو جائیں۔ انہوں نے پھر دعا فرمائی۔ وکی نے بھننا کر پوچھا، یہ تم سے کس نے کہا؟ سرکار، مولوی صاحب نے 12 وفات کے واعظ میں بتلایا تھا۔ کہاں ہے وہ مولوی صاحب؟ ہمارے سامنے لے کر آؤ، وہ گرجے۔ گھبرا گئیں۔ حضور گاؤں میں رہت ہیں۔ وکی وکی پلیز غصہ نہ کرو، مانک بائی ملائمت سے بولیں۔ یہ دیکھو ہم کمہار کی دکان سے کتنی فینٹاسٹک چیزیں لائے ہیں۔ 3 چھوٹے بنڈل ڈلیا سے نکال کر گلابی کاغذ اتارے۔ یہ دیکھو ہولی کعبہ، آہا مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یہ ہولی پروفٹ کی ٹومب، اور یہ بہشت کی حور، بالکل اس دنیا سے باہر، یعنی آؤٹ آف دس ورلڈ۔ مٹی کا سر نکال کر چبوترے پر رکھا، ایک حسینہ کا چہرہ، ناک میں بلاک، ماتھے پر سنہرا چھپکا، سر پر شاہان عود کا ایرانی وضع کا تاج، آنکھوں میں تحیر، گھوڑی جیسے نوکیلے کانوں میں بندے، ڈل ڈل براق۔ مانک بائی نے اطلاع دی، محرم آنے والے ہیں۔ کمہاروں نے ابھی سے تیار کر لیے، شاہی کے زمانے سے ایک ہی سانچہ۔ ایک بڑا سا ہال تھا، باہر شدید ہریالی، تیز بارش، تاشے بجاتے گاؤں کے جولاہے اپنے تعزیے لے لے کر پھاٹک پر آئے۔ انہوں نے پنیوں سے سجا کاغذی گھوڑا اندر بھیجا، اس کی گردن پر یہی شیبہ لگی ہوئی تھی، بالکل یہی تو تھی۔ کسی نامول کیمیا کے زیر اثر صفیہ اپنے خول سے باہر آ گئی تھیں۔ وکی نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ہاں، ہمیں بھی خوب یاد ہے، وہ بڑی پھوپھی کا گھر تھا جہاں ہم لوگ گئے ہوئے تھے۔ ہم سب اس وقت بہت ینک گئے تھے۔ ہاں ہاں، اب بھی لپٹا ہریسہ تو نہیں ہو گئے ہیں۔ صفیہ سنو، تمہیں ان نوجوانوں سے خائف ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، یہ لوگ بھی اپنی جگہ حق بجانب ہیں۔ ہاں بھیا، یہی تو شبیہ تھی، اور ہم چلائے تھے، دریغ بشکل پری، اتباشن
बुआ ने कहा था। नहीं, ई दुलदुल बुर्राक आईं, जन्नत की हूरें हैं। हज़ारों बरस रोती रहीं कि रसूल पाक को मेराज शरीफ पर हम ही ले जाइए। अल्लाह पाक ने उनकी इल्तिजा मंजूर फरमाई। हाँ, और बारिश हो रही थी और चारों तरफ जंगल और भीगी परवाई अंदर आ रही थी और बुर्राक का अक्स चमकीले सब्ज फर्श पर जैसे जंगल अंदर आ गया हो और जन्नत। हाँ भैया, सफ़िया ने छोटे बच्चों की तरह पूछा। उनको अपने हाफिज़े पर ख़ुद अपने आप पर एतमाद नहीं रहा था। बड़े भाई से तस्दीक चाहती थी जो यकीनन इदराक की एक जहत औरों से ज़्यादा रखते थे। हाँ हाँ सफ़िया, उन्होंने नरमी से कहा। बारिश थमी और दिलदोज़ जोगिया में दहे गाते वो सब फाटक से निकल गए। बैरन हमरी नाव पड़ी बीच समंदर धार, केहूँ हारो चल बसे अब पार करो करतार। बैरन हमरी नाव पड़ी, सफ़िया ने दोहराया। चुप हो गईं, फिर कहा, नहीं ये नहीं, एक और था। सर झुकाकर पेशानी पर उंगली फेरी। 12 बरस के बेटे दुलरुवाता ने चदर यारे हाय, बिन मैं सोई रहे, हाय रे हाय, हाय 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 हाय, सुवार डुल डुल घड़वारे हाय। जिस तरह एक नेवला दरख्त की कोह में से झांक कर सर फौरन अंदर कर लेता है, सफ़िया सुल्तान दफ़तन अपने बिल में वापस चली गईं। सीरा लॉन्स में कैंटरबरी टेलर्स पर पेरा लिखा था। क्या वो लोग इन कैरेक्टर्स से मुशाबा हैं? कुछ कुछ। अंकल विकी और राना साहब, नाइट, फ्रैंकलिन और जेफरी चासर। पिंकी एस्क्वायर, बड़ी खाला मैडम एंग्लेटाइन। मिसेस ढोंडी, वाइफ ऑफ बाथ, छोटी खाला, दूसरी नन। नहीं, गलत मवाजना है और उनमें से बेशतर अफराद तो ज़ायर हैं भी नहीं, किसी न किसी वजह से अपने अकीदे खो चुके। वो लोग चल पड़े। फ़िरोज़ा को पुकारा। अंदर पहुंचकर मानक बाई और फ़िली चादर चढ़ाने के इंतज़ाम में मुनहमिक हुए। ये 11वीं मुहर्रम के 52 डंडोन के ताज़िए की ज़ियारत के लिए खैराबाद भी तो जाती हैं। एक बार हमें साथ ले गई थीं। पिंकी ने हंसकर फ़िरोज़ा को बतलाया। कहने लगी, देखो ताज़िया खुद ब खुद रक्स करने लगता है। सैकड़ों आदमी उसे उठाए हुए थे। अचानक वो तेज़ तेज़ चक्कर काटने लगे। हमें तो वो इंग्लिश काउंटी क्रिकेट का ऐसा मैदान मालूम हुआ, सरसब्ज़ और खुशमिज़ा, और हज़ारहा खुशपोश आवाम का जम्मे गफ़ीर, और 52 डंडे का ताज़िया रक्सां। बड़ी खाला ज़रीना गुफ्तगू में शामिल हुईं। पहले ज़मींदारों में ताज़ियों का मुकाबला होता था। सबसे ऊंचा ताज़िया जुलूस में सबसे आगे। पीर अब कसाईयों जौलाहों के पास आ गया है। ऊंचे से ऊंचे ताज़िए का कंपटीशन वो एक दूसरे से कर रहे हैं। कसाई जौलाहे लीजिए। एक और नस्ल परस्त मैदान में उतरी। फ़िरोज़ा चिढ़कर एक तरफ को टल गईं। फ़िली सर पर रुमाल बांधते हुए कह रहे थे, मम्मी पूरा एजेंडा लेकर अजमेर शरीफ भी जाती हैं। महनाज के लिए अच्छा पारसी डकरा, कानपुर इलाहाबाद का, बम्बई का नहीं चलेगा। हमारे लिए अच्छी पारसी डकरी बम्बई की चलेगी, मगर ईरानी नहीं। वो देखिए भैया, मज़ार शरीफ के पास चंदन काबरू। हाँ ज़हूरन बुआ। पिंकी चंद मिनट तक सोच में डूबे रहे। बड़े मामू, अभी हमें एक ब्रेन वेव आई। कहो। मैसूरी संदल, टोनी मियाँ को उसमें लगा दें। अच्छा ख्याल है। तुमने माशाल्लाह वाकई एक कारोबारी दिमाग पाया है। राना साहब मुस्कुराए। पिंकी ने उनसे कहा, राना साहब, कॉलेज में इंडियन हिस्ट्री हमारा मजमून था। उसे पढ़ पढ़ कर दुखी हुआ किए। इसी मजमून के ज़रिए फ़न तामीर तक पहुँचे और आर्किटेक्ट बन गए। क्या करें यार फ़िली। यस बॉस। संदल का पेड़ देखा? 1 मिनट तक उसने भी सोचा, फिर बशाश हुआ। जॉली गुड। अगर एक कर्नाटकी पार्टनर मिल जाए। नॉर्थ इंडियन भी चलेगा यार। और टोनी मियाँ मैनेजर।
اب فرق یہ ہے رانا صاحب کہ مٹھی میں لے کر سگریٹ آپ ٹھیک سے نہیں پی سکتے۔ آپ کا یہ کام حقیقتوں سے فرار معلوم ہوتا ہے، معاف فرمائیے گا۔ رانا صاحب نے پنکی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھائی صاحب، آپ کا بھانجا ماشاءاللہ بہت ذہین ہے۔ تبرکات کے محافظ خانے میں وکی میاں قرآن مجید کے قدیم نسخے دیکھنے میں محو ہو گئے۔ حضرت سالار رحمہ اللہ کی صدری اور جامع قرآن ایک متولی نے بتلایا، اور یہ فرغل فیروز شاہ تغلق نے بنوایا تھا کہ جامع قرآن بوسیدہ ہو جائے تو اسے ریپلیس کر دیں۔ فرغل گل گیا، جامع قرآن و یاسین ہے۔